We're grateful for America's strength. We're grateful for America's alliance with Israel. اسرائیلی پی ایم بنیامین نتنیاہو کا کہنا ہے کہ ویسٹ بینک اور جارڈن ویلی کو اسرائیل میں شامل کرنے کی ان کی حکومت کی پالیسیز میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے۔ اسرائیل کے قبضے والے ویسٹ بینک کے لیے بائبل کے ناموں کا استعمال کرتے ہوئے نتنیاہو نے کہا، امریکہ کی مدد سے یہودیہ اور سامریہ پر اپنی خود مختاری ساورنٹی قائم کرنے کی میری پلاننگ میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا ہے۔ اسرائیلی پی ایم کے اس بیان سے یو اے ای کے کراؤن پرنس محمد بن زائد کا وہ بیان بالکل جھوٹا ثابت ہو گیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل اور یو اے ای کے بیچ سمجھوتے کے تحت اسرائیل ویسٹ بینک کو شامل نہیں کرے گا۔ Just a few moments ago, I hosted a very special call with two friends, Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Crown Prince Mohammed bin Zayed of پچھلے دنوں امریکی پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ کا اس سمجھوتے پر اعلان کے بعد ٹویٹ کر کے بن زائد نے کہا تھا، فلسطینی علاقوں کو اسرائیل میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے یہ سمجھوتا ہوا ہے۔ حالانکہ نتنیاہو کا کہنا ہے کہ انہوں نے ویسٹ بینک کو شامل نہ کرنے کی بات نہیں کہی، صرف کچھ وقت کام کو روکنے کی بات کہی ہے۔ وہ بات ابھی بھی میز پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی سرکار کبھی بھی اپنے حقوق اور زمین سے سمجھوتا نہیں کرے گی۔ زیونی پی ایم کا اشارہ زیونیوں کے نام نہاد گریٹر اسرائیل کی طرف تھا، جس میں وہ وہاں کئی ملکوں کے علاقے پر اپنا پیدائشی حق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ زیادہ تر فلسطینیوں کا ماننا ہے کہ اسٹریٹجک وادی اردن کے کچھ حصوں سمیت پہلے سے ہی غیر قانونی طریقے سے اسرائیل کے قبضے والے ویسٹ بینک کے 1/3 حصے کو شامل کرنے کا اعلان صرف ایک رسمی بھر بات ہے۔ فلسطینیوں نے اسرائیل یو اے ای سمجھوتے کو خارج کر دیا ہے اور یو اے ای کے حکمرانوں پر پیٹھ میں چھرا بھونکنے کا الزام لگایا ہے۔ فلسطینی پریزیڈنٹ محمود عباس نے اس سمجھوتے کی کڑی مذمت کرتے ہوئے عرب لیگ اور اسلامی ملکوں کے آرگنائزیشن OIC کی ہنگامی میٹنگ کے بلانے کی مانگ کی ہے۔ ادھر UN میں ایران کے خلاف امریکہ کے پرپوزل خارج ہو گیا ہے۔ امریکہ بہادر اب دنیا میں پوری طرح الگ تھلگ پڑ گیا ہے۔ UN کی سیکیورٹی کونسل نے ایران پر لگے ہتھیاروں کی پابندی کی مدت بڑھانے سے انکار کرتے ہوئے امریکہ کا پرپوزل خارج کر دیا ہے۔ UN کے موجودہ پریزیڈنٹ انڈونیشیا نے کہا، امریکہ کے پرپوزل کو صرف ڈومینیکن ریپبلک کا ووٹ ملا ہے، جبکہ ایک ووٹ خود امریکہ نے اس پرپوزل کے حق میں ڈالا۔ چین، روس نے اس پرپوزل کے خلاف ووٹ دیا اور دوسرے ممبر ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ ووٹنگ کے نتیجے سے تلملائے امریکی فارن منسٹر مائک پومپیو نے کہا، یہ امن اور سلامتی کی حفاظت میں سیکیورٹی کونسل کی ناکامی ہے، جس کا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا۔ UN میں ایران کے ایمبیسڈر مزید تخت روانچی نے کہا کہ اگر ایران پر دوبارہ پابندی لگائی گئی تو ایران منہ توڑ جواب دے گا اور ہمارے لیے دوسرے راستے کھلے ہوئے ہیں۔